أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو اس کی بدقسمتی دیکھو، اس کی محرومی ملاحظہ کرو کہ وہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مجھ تک میرے رب کا انعام نہ پہنچے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے نتیجے میں اسے شدید مشکلات گھیر لیتی ہیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کانا یئوسا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کیا کرتا ہے. اس کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کی طرز فکر، اس کے طرز عمل کا ایک سانچہ ہے. اس کا ہر عمل اس سانچے میں ڈھلتا ہے اور اس کے مطابق اس سے اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو ان سے کہہ دے کہ تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی طرز عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے. جہاں تک دنیاوی انعامات کا تعلق ہے، انسان تو بہت حریص واقع ہوا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر کوئی کرم کیا جائے، کوئی احسان کیا جائے تو وہ منہ پھیر کر بھاگے. یہاں کسی ایسے انعام کا ذکر ہے جس سے ہمیشہ انسان اپنی بدقسمتی میں محروم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نبوت ہی کا انعام ہے. بس معلوم ہوا کہ یہاں سب سے بڑے انعام کا ذکر چل رہا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے. اور تاریخ انسانی کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بدقسمت، یہ محروم جو اس عظیم الشان نعمت سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ان کے تو مقدر میں شروع سے یہی لکھا ہے
یہی ان کا سلوک ہوتا رہا ہے ہر نعمت سے. اس لیے اب اگر تعجب کی بات نہیں، لیکن جس طرح ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ نعمت سے محرومی کے بعد انسان طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین بھی ایسی ہی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں، اور زمانہ اس انکار کے نتیجے میں لازماً ہلاکت کی طرف جائے گا اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی، اور وہ ہلاکت اتنی خطرناک ہوگی کہ یہی منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے اس ہلاکت کو دیکھیں گے اور ان کے دل گواہی دیں گے کہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں. کانا یئوسا، وہ کلیتاً اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے. فرمایا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے انعام میں نبوت کے ساتھ ہی دو قسم کے طرز عمل پیدا کر دیے. ایک انعام پانے والوں کا طرز عمل ہے اور ایک انکار کرنے والوں کا طرز عمل. جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، ان کے لیے انعام پانے والے لوگوں کا طرز عمل ہے، یعنی سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سنت سے سرے میں بھی تم نے انحراف نہیں کرنا. انکار کرنے والے ہمیشہ کی طرح انعام پانے والوں کو دکھ دیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر عائد کرنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح ان کی مخالفت کریں گے، ان کے دل دکھائیں گے، ان کو ہر قسم کے عذابوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن تم نے اس طرز عمل سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا جو تمہاری شاکلت اسوہ محمد مصطفیٰ کے مطابق خدا تعالیٰ نے ڈھال دی ہے. وہی ایک طرز عمل ہے جو تمہارے لیے مقدر ہے. اس سے ہٹنا بد نصیبوں کا کام ہے، خوش نصیبوں کا کام نہیں. کیونکہ جو ہٹنے والے ہیں ان کے انجام کی پہلے ہی خبر دے دی. تو فرمایا کلو یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہ یہ بات تو تقدیر الہی ظاہر فرمائے گی کہ وہ کون تھے جو نجات پانے والے اور ہدایت پانے والے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، یا اس سنت سے ہٹ کر مخالفانہ اور معاندانہ سلوک کرنے والے. بس جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت سبق ہے. ہر قسم کے دکھ اور مشکلات اور مصیبتوں اور عناد اور گالیوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کے لیے صبر اور رضا اور دعائیں کرنا اور اپنے دشمنوں کی بھلائی چاہنا، دکھ دینے والوں کے لیے دکھ محسوس کرنا، غصے کا کوئی سوال نہیں. ہمیشہ دل میں رحمت کے جذبات کو پرورش دینا اور رحیمانہ سلوک کرنا، یہ ہے ہمارے مقدر کی بات. اور اس سے ہٹنا نہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس سے ہٹنا ہمیں نصیب نہ ہو، اور ہم میں سے کمزور انسان کے بھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور وہ اس فلاح کے یقینی راستے پر ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راستے پر قائم و دائم رکھے. دنیا میں بعض چیزوں کو مثالوں کی صورت میں واضح کیا جاتا ہے. اس طریقہ کار کو بھی ہماری زبان میں ایک مثال اور ایک کہاوت کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں وہ مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گائے دریا پار کر رہی تھی تو ایک بچھو ڈوب رہا تھا. اس نے اپنی دم کے ذریعے اس کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا. جب وہ اگلے کنارے دوسرے کنارے پہنچی تو پیشتر اس کے کہ بچھو اتر کر خشکی کی راہ لیتا، اس نے اسے ڈنگ مارا. کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خرگوش ساحل پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. اس نے گائے سے کہا تم بڑی بے وقوف ہو، ایسے ظالم ایسے موذی کو نجات دی
اور جانتی نہیں تھی کہ یہ تم سے ظلم کا سلوک کرے گا، نیکی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ تو گائے نے جواب دیا کہ بھائی میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے اور اس سے میں انحراف نہیں کر سکتی، میری فطرت خدا تعالیٰ نے